السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار سینٹر۔ رداد نویسی۔ رداد نویسی کیا ہے؟ رداد نویسی سے مراد کسی تقریب، جلسے اور مشاعرے کا آنکھوں دیکھا حال ایک غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے پیش کرنا ہے۔ گویا یہ ایک طرح سے تلخیص بھی ہے اور جائزہ بھی۔ یہ مضمون سے مختلف ہوتی ہے۔ مضمون میں ہم کسی موضوع پر مختلف خیالات کو ایک منطقی ترتیب اور دل آویزی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، مگر رداد نویسی میں ہم جو دیکھتے ہیں اسے اختصار یعنی مختصر کر کے ترتیب اور حسن کے ساتھ سپرد قلم کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ جنہوں نے اس تقریب کو نہیں دیکھا غائبانہ لطف اندوز ہو سکے۔ مضمون میں بحث و تمہیز کا دخل ہوتا ہے، مگر رداد میں اس واقعے کی ترجمانی منوعن کی جاتی ہے، مگر اسلوب کی خوبی لکھنے والے کی اپنی ہوتی ہے، یعنی بیان کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رداد اس انداز سے لکھی جائے کہ قاری کے تصور میں ایک نقشہ کھنچ جائے اور اسے آرزو پیدا ہو کہ کاش وہ بھی اس محفل میں موجود ہوتا۔ یہ تو تھی رداد کی تھوڑی سی تعریف کہ رداد کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم آج کی رداد کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ایک شادی کی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال۔ آقائے دو جہاں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نکاح میری سنت ہے۔ اس سنت کی پیروی صرف مسلمان ہی نہیں کرتے بلکہ یہ ایک ایسا تہذیبی عمل ہے جس کے ذریعے ہر مہذب و معاشرے میں مرد اور عورت مل کر ایک خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں۔ دنیا میں ہر جگہ اس نیک کام کے مختلف نام اور رسم و رواج ہیں۔ ہمارے ہاں بھی شادی خانہ آبادی کے بہت سے رسم و رواج ہیں۔ ان میں سے کچھ تو اسلامی ہیں جیسے نکاح اور ولیمہ، لیکن بدقسمتی سے کچھ رسمیں ایسی بھی ہیں جن کا ہمارے دین سے دور دور کا واسطہ نہیں۔ اس میں مہندی، تیل مائیوں جیسی غیر اسلامی رسمیں ہیں۔ عموماً ان رسموں میں صرف دکھاوا، بے حیائی، مخلوط ماحول اور اسراف ہی ہوتا ہے۔ بطور مسلمان ہمیں ان غیر اسلامی رسموں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ سورۃ البقرہ میں ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے خاندان میں ایک شادی کی تقریب ہوئی جو اپنی سادگی اور دینی روایات کا خیال رکھنے کی وجہ سے مثال بن گئی۔ دولہا میرا خالہ زاد اور دلہن میری ماموں زاد تھی، یعنی خاندان ہی میں دونوں رشتہ دار تھے، ٹھیک ہے؟ دونوں خاندانوں میں قربت اور محبت کا تعلق تھا، اس لیے اس رشتے پر ہر طرف خوشی کا سما تھا، یعنی سب لوگ خوش تھے۔ ہر کوئی دونوں گھروں کے تعلق کو ایک مضبوط ڈور میں بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ چونکہ لڑکے کے والد یعنی میرے خالو بہت متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو، سمجھدار اور نیک دل انسان ہے، اس لیے سارے خاندان کی نظر ان پر تھی۔ وہ ایک باعمل اور دیندار انسان ہیں، اس لیے ہر کوئی متجسس تھا کہ آخر وہ اپنے بیٹے کی شادی پر کیا کریں گے۔ گویا خالو اس شادی کے ذریعے دوسروں کے لیے مشعل راہ بننے والے تھے۔ بقول علامہ اقبال، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ آخر نکاح والا دن آ پہنچا۔ نکاح کی تقریب کا اہتمام مسجد میں کیا گیا تھا اور وقت ظہر کی نماز کے بعد تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم سب آگے جا کر بیٹھ گئے۔ بہت سے نمازی بھی اس نیک کام میں شریک ہو گئے۔ امام صاحب نے نکاح پڑھایا۔ لڑکی کی طرف سے پہلے ہی ایجاب و قبول ہو چکا تھا۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا سب نے بڑھ کر دولہے کو مبارک دی، جو سادہ مگر خوبصورت شلوار قمیض اور واسکٹ میں ملبوس تھا۔ مبارکباد کے بعد منہ میٹھا کروایا گیا۔ اس کے بعد باقی سب لوگ تو یہیں سے ہی رخصت ہو گئے، لیکن لڑکے والے لڑکی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں گھر میں خاندان کے بڑے بھی موجود تھے۔ بڑے سادہ انداز میں رخصتی ہوئی۔ دلہن نے جو عروسی لباس زیب تن کر رکھا تھا وہ بہت مہنگا تو نہیں تھا لیکن خوبصورت اور دلکش تھا۔ یوں پہلے دن نکاح کی سادہ سی تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ خاص بات یہ تھی کہ لڑکے والوں نے جہیز کی سختی سے ممانعت کی تھی، یعنی منع کیا تھا لینے سے، اس لیے لڑکی والوں نے رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو صرف چند تحائف اور دعائیں دیں۔ بقول غالب، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔
دوسرے دن ولیمہ تھا۔ چونکہ خالو ایک خوشحال کاروباری ہیں اس لیے ان کے کاروباری روابط بھی ہیں، یعنی کہ ان کے کاروباری ملنے جلنے والے بھی تھے۔ دوسری طرف خاندان بھی بڑا ہے، اس لیے انہوں نے ولیمے کا انتظام اپنی استطاعت کے مطابق اچھے شادی حال میں کر رکھا تھا۔ ہمارے گھر والے جب شادی حال پہنچے تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ انتظام کیا گیا تھا۔ درمیان میں ایک بڑا سا پردہ موجود تھا۔ ایک خاتون ویٹر خواتین کی طرف بیرونی دروازے پر کھڑی تھیں اور مردوں کو اس طرف جانے سے منع کر رہی تھیں۔ عموماً شادیوں میں ولیمے کی دعوت مخلوط کر دی جاتی ہے۔ اگر مخلوط سے مراد ہوتا ہے کہ مرد اور عورت سارے اکٹھا انتظام ہوتا ہے ایک ہی جگہ پر، کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اگر مخلوط نہ بھی ہو تو مرد حضرات بلا جھجک عورتوں کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں ایسا نہیں تھا۔ تقریب کے بعد زیادہ تر خواتین نے لڑکے والوں کا خصوصی شکریہ ادا کیا کہ آج اس انتظام کی وجہ سے وہ تقریب کا صحیح لطف اٹھا سکیں، ورنہ ہر وقت مردوں کے آنے جانے سے بے پردگی کا مسئلہ رہتا ہے۔ ہم وہاں بیٹھے خالو کی سمجھداری کی تعریف کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق خرچ بھی کیا اور دینداری کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اسی دوران دلہا دلہن ہال پہنچ گئے۔ دلہا مردوں کی طرف اور دلہن عورتوں کی طرف سٹیج پر جا کر بیٹھ گئی۔ سب سٹیج پر جا کے انہیں مبارکباد دینے لگے۔ میں نے بھی جا کر دلہے کو مبارکباد اور سلامی دی۔ کچھ ہی دیر میں کھانا شروع ہوا۔ اگرچہ کھانے میں ایک ہی ڈش تھی لیکن بہت ہی مزیدار اور لذیذ تھی اور سب نے جی بھر کر کھایا، اور لیکن کھانا کم نہیں پڑا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے دلہے کے ساتھ تصویریں بنوائیں اور اس سے ہنسی مذاق بھی کیا۔ یوں یہ تقریب ہنستے بولتے اپنے انجام کو پہنچی۔ اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے بھی والد، والدہ اور بہنوں کو ساتھ لیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہر کوئی خالو کی تعریف کر رہا تھا کہ انہوں نے اس گئے گزرے دور میں بھی ایک اچھی روایت قائم کی تھی جو لوگوں کے لیے مشعل راہ بننے والی تھی۔ لیکن میرا ماننا یہ تھا کہ اگر ایک اسلامی معاشرہ موجود ہو تو اس طرح ہر شخص کو علیحدہ علیحدہ اچھی روایت قائم کرنے کی کوشش نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ اجتماعی طور پر لوگ خود اس طرح کی چیزوں پر عمل کریں گے۔ میری والدہ نے مجھے اتنی اچھی بات کرنے پر شاباش دی۔ ابا جی بھی بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے میری تائید کی اور کہا کہ کسی معاشرے کا مجموعی ماحول اس کے رہنے والوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر معاشرہ اسلامی بنیادوں پر تعمیر ہو اور اس کے رہنے والے اسلامی روایات کے امین ہوں اور انہی پر عمل پیرا ہونے میں فخر محسوس کریں گے۔ کچھ دیر میں ہم گھر پہنچ گئے، لیکن گھر پہنچ کر بھی اسی تقریب کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ تو یہاں پر ہماری یہ ایک شادی کا آنکھوں دیکھا جو حال تھا اس کی رداد مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور رداد کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رداد کے وہ اصول میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ کبھی آپ کو یہ سوال بھی آ جاتا ہے کہ رداد نویسی کے اصول یا ضروری باتیں لکھیں۔ لکھنے والے کا مشاہدہ گہرا، نظر وسیع اور انداز اچھوتا ہو، تقریب کا کوئی اہم پہلو اس کی نظر سے اوجھل نہ رہ جائے۔ نمبر 2، جلسے کی نوعیت، تاریخ، مقام، حاضرین اور مقررین کا ذکر بہت ضروری ہے۔ مقررین کی تقریروں کے اہم نکات، شاعروں کے وہ اشعار جن پر داد ملی ہو اور جناب صدر کے خیالات کا حسن ترتیب اور حسن ادا کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ رداد میں واقعیت ہونی چاہیے، اس میں حسن ادا ہونا چاہیے، مگر اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ رداد ایک مضمون کی طرح لگے۔ آغاز کا پیراگراف موضوع کی مناسبت سے تعارفی حیثیت کا ہونا چاہیے۔ انداز سادہ اور پروقار ہونا چاہیے۔ ایک رداد نویس رپورٹر کو اپنی رائے، تبصرے یا تنقید سے گریز کرنا چاہیے، یعنی ذاتی رائے نہیں بیچ میں دینی چاہیے، بلکہ یہ بتانا چاہیے کہ سامعین کا کسی مقرر شاعر یا ادیب کے بارے میں مجموعی تاثر کیا تھا۔ ایک جلسے میں خوشگوار باتیں بھی ہوتی ہیں اور بعض ناگوار پہلو بھی۔ رداد نویس کو چاہیے کہ وہ پھولوں سے اپنا دامن بھرے اور کانٹوں سے دامن بچاتا گزر جائے، اچھی باتوں کو کھل کر بیان کرے اور ناگوار امور کی طرف محض ہلکا سا اشارہ کرے۔ ایک رداد میں مقررین کا مختصر اور جامع تعارف بھی ہونا چاہیے تاکہ ناواقف قاری ان شخصیتوں کی روشنی میں ان کے خیالات کا مطالعہ کر سکے، کیونکہ خیال کو شخصیت سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ رداد کی ابتدا موقع کی مناسبت سے موزوں اور شگفتہ ہونی چاہیے تاکہ قاری کے دل میں کچھ اور جاننے کی امنگ پیدا ہو۔ ہر لکھنے والے کا انداز اپنا ہوتا ہے، اس انداز کی جھلک تحریر میں ایک فطری بات ہے۔ جس طرح بعض تصاویر سپاٹ ہوتی ہیں اور بعض اس زاویے سے لی جاتی ہیں کہ وہ خود نگاہوں سے لپٹ جاتی ہیں، اسی طرح بعض ردادیں ایسی ہوتی ہیں